بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ میرے چینل سے جتنے بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میری بہنیں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام و دعا و پیار اور پیشگی عید الفطر مبارک۔ اور اس عید الفطر کے موقع پر یہ میں آپ کو حاضری جنات کا صدری عمل کا تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسا تحفہ ہے جو کرے گا سو دعائیں دے گا۔ آپ نے بہت سارے یوٹیوب چینل پہ جنات کے عمل دیکھے ہوں گے، جو ایک روز میں حاضر ہو جاتے ہیں، 2 دن میں، 3 دن میں، پری کی حاضری، فلاں کی حاضری، موکل کی حاضری۔ میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں۔ ہاں، 21 یوم کا یہ چلہ ہے اور بالکل آسان، بے ضرر اور بے خطرہ، جو کرے گا سو وہ اس عمل کو پائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ گھر پر ہی کرنے والا عمل ہے۔ میری باتیں ذرا غور سے سنا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ میری زبانی باتیں ہوتی ہیں جو سمجھانے کی ہوتی ہیں، ادروائز مجھے کوئی بھاشن دینے کا یا تقریر کرنے کا شوق نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر گھر میں آپ کے ساتھ آپ کے مسلمان جنات بھائی رہتے ہیں۔ یہ تو آپ سب نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی۔ ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ باہر جنگلوں میں، قبرستانوں میں ادھر ادھر جنات کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، سب میں سمجھتا ہوں فضولیات ہیں۔ ہر گھر میں جنات موجود ہوتے ہیں، ان سے مدد امداد لینا، ان سے کام لینا، یہ انسان کے اپنے ادراک، اپنے اختیار میں ہوتی ہے بات۔ اور دوسری بات یہ کہ میں جو کچھ بھی سمجھا رہا ہوں سب اس ویڈیو میں ہی میں بات کروں گا۔ اس کے علاوہ پرسنل مجھے کوئی بھی شخص نہ پوچھے، نہ میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے فضولیات کے سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی انہیں کام نہیں ہوتا، نکتہ چینی، ایسے خواہ مخواہ کی نکتہ چینی بات چیت، اور کوئی انہیں حاصل مقصود نہیں ہوتا۔ خاص کر کے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو خود ادھر ادھر عملیات فروخت کرتے ہیں اور ان کا بزنس ہے انہوں نے بنایا ہوا، وہ لوگ زیادہ تر بات چیت کرتے ہیں اور ایسے مجھے بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، میرا بھی اور اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بتاؤں گا کہ بھی مجھے کوئی بھی شخص اس کے متعلق کوئی اسی قسم کا کوئی کمنٹس نہ کرے، کوئی مجھے پرسنل کال نہ کرے۔ اگر جو کال کرے گا میں اس کا نمبر بلاک کر دوں گا۔ ڈیٹس آل۔ اب میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ یہ نیا چاند جو عید الفطر کا نظر آنے والا ہے، اس کی نوچندی جمعرات یا نوچندی اتوار کو
بعد نماز مغرب، بعد نماز مغرب، مغرب کی نماز آپ گھر میں ادا کریں یا مسجد میں ادا کریں، اس کے بعد آپ ایک اپنے لیے کمرہ مخصوص کر لیں جس میں کوئی سامان وغیرہ نہ ہو، بس آپ ہوں، ایک مصلی ہو، اور اس کے علاوہ اضافی سامان نہ ہو، اکیلا کمرہ ہو۔ بعد نماز مغرب یہ عمل ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ عشاء سے پہلے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہوں گی، جو چیزیں اس عمل کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گی: اگربتی، ایک عدد نیا چراغ، جلانے کے لیے میٹھا تیل جسے روغن کنجد بھی بولتے ہیں اور تلوں کا تیل بھی بولتے ہیں وہ، اور پاک صاف کاٹن۔ کوئلے جلانے ہوں گے آپ کو، تھوڑے سے کوئلے جلانے ہوں گے، آدھا کلو کے قریب، جو سلگتے رہیں، اور پاس تھوڑے بہت کولے آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر وہ بجھنے لگے تو اور اس میں ایک دو کولے ڈال دیں۔ اور ہڈییں، جو گھروں میں گوشت کھایا جاتا ہے، سالن وغیرہ میں گوشت استعمال کرتے ہیں، ان کی ہڈیاں سنبھال کے آپ نے رکھنی ہیں اور خشک کر لینی ہیں۔ وہ ہڈیاں آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ وہ پاؤ، آدھا کلو، 2 کلو، جتنی بھی آپ کے پاس میسر ہو، جتنے دن عمل چلے گا، بس تھوڑی بہت ہڈیاں چاہیے ہوں گی۔ جس وقت آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے، سب سے پہلے آپ نے اپنا بدنی احصار کرنا ہے، یعنی کہ اپنے پورے جسم کا احصار کرنا ہے، آیت الکرسی اور چاروں کل سے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کا احصار کرنا ہے، اپنے بچوں کا، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے صرف انہیں تصور میں لے کر ان کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گرد ایک دائرہ بنانا ہے، چاہے وہ انگلی سے بنا لے، چاہے نظر کے اشارے سے اپنا ایک دائرہ بنا لیں، وہ بھی چاروں کل اور آیت الکرسی کا۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ چاروں کل، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر دائرہ لگائیں گے۔ کوئلے سلگتے ہو، کوئلوں کے اوپر آپ نے 1 یا 2 ہڈیاں انہیں چچڑنا ہے۔ چچڑنے سے مراد کہ ان کا برادہ تھوڑا تھوڑا کر لینا ہے، یا ویسی ہڈیاں وہ رکھ دیں، ہڈی اوپر جلتی رہے گی، سلگتی رہے گی۔ اور پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، باوضو ہونا ہے، اپنے سفید رنگ کے کپڑے پہننے ہیں، اپنے سفید ٹوپی ہو آپ کی، اور شمال کی طرف آپ نے اپنا منہ کرنا ہے۔ سفید ہی کپڑا ہو جس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے۔ انگیٹھی میں یا کسی تشلے میں یا کسی برتن میں کولے سلگا کے پہلے سے رکھنے ہیں آپ نے۔ اثار لگانے سے پہلے کوئلے سلگا لینے ہیں۔ یہ سامان آپ کے پاس، ہڈیاں اور کوئلے، یہ اثار کے اندر ہی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کپڑوں پہ عطر گلاب لگا لینا ہے، یا جو بھی اچھی خوشبو آپ کو لگتی ہے وہ آپ نے لگانی ہے۔ اگربتی ہیں، اثار کے باہر سلگتی رہے۔ 5 اگربتیاں یا 7 اگربتیاں آپ نے جلانی ہیں۔ اب عمل کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ چھوٹا سا عمل ہے۔ عمل یہ ہے، ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے،
اور پھر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اس کی 11 تسبیحیں کرنی ہے، یعنی کہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 دن تک آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ عمل کی طرف اب آتا ہوں میں، عمل آپ سن لیں، اور سکرین پہ بھی عمل آ رہا ہے تو اسے آپ دیکھ بھی لیں، نوٹ کر لیں، زبانی یاد کر لیں اچھی طرح سے۔ عمل یہ ہے، یا علی شیر، یا علی شیر، این در خانہ جنات کو دو گھیر، یا علی شیر، این در خانہ جنات کو دو گھیر، یا قویو یا قادرو جنات کو جلدی کرو حاضر حاضر حاضر۔ یہ دوبارہ پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں، یا علی شیر، این در خانہ جنات کو دو گھیر، یا قویو یا قادر جنات کو جلدی کرو حاضر حاضر حاضر۔ بس اتنا صحیح عمل ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں نظر کا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں باطنی نظر کھلی ہونی چاہیے، یہ اس چیز کو میں نہیں مانتا۔ یہ عمل کی پاور کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور عمل کی طاقت کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ تیسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن، پہلے دن سے اس کے اثرات آپ کے سامنے نمودار ہونا شروع ہوں گے۔ چیزیں ارد گرد آپ کو چلتی ہوئی محسوس ہوں گی، آہٹ ہوگی، گھبرانا نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ بعض دفعہ ایسا لگے گا کہ گھر کے باہر یا گھر کے اندر کسی کو کچھ ہو گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ آپ یہ نہیں کرنا آپ نے کبھی ڈر کے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا باہر، آپ نے اٹھنا نہیں ہے جب تک عمل آپ کا مکمل نہیں ہو جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، ایک ہالے کی شکل میں۔ جو آگ کا دھواں ہوگا اس کے اوپر بھی ایک ہالہ سا بننا شروع ہوگا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب نظر کا ایک دھوکہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں۔ 9ویں دن، 11ویں دن یہ بالکل مجسم آ کر سامنے 1 2 4 3 5 ایسے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، جنات۔ چھوٹا قد ہوگا ان کا، کوئی کبھی ہیکل نہیں ہوں گے۔ 2.5 فٹ سے لے کے 3.5 فٹ تک کا ان کا قد ہوگا۔ کمرے میں بہت زیادہ گرمی محسوس ہوگی، آپ کو بہت زیادہ حدت ہو جائے گی، کمرے کی ٹمپریچر کمرے کا بڑھ جائے گا۔ بھورے بھورے سے، چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہوں گے۔ اگر یہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ نے دل ہی دل میں ان کے سلام کا جواب دینا ہے، چاہے وہ روزانہ آپ کو سلام کریں، چاہے پہلے دن سے کریں، چاہے 7ویں دن سے کریں، چاہے 9ویں دن سے، چاہے 11ویں دن سے، لیکن آپ نے دل ہی دل میں سلام کا جواب دینا ہے۔ بابلند آواز انہیں آپ نے نہیں سلام کا جواب دینا، آپ نے اپنے عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ جب یہ بالکل مغلوب ہو جائیں گے، بالکل لاچار ہو جائیں گے، تو یہ آپ سے بات کرنا شروع کریں گے۔ آپ کو ان کی پہلے آواز کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آہستہ آہستہ آپ کو ان کی آواز کی سمجھ آنا شروع ہوگی۔ 16ویں 17ویں دن جا کر یہ آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں گے، کچھ باتیں کرنا شروع ہوں گے، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، انہیں مجبور کیے رکھنا ہے۔
19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन जब ये आपसे कहें कि आप हमें क्यों तंग करते हो, क्यों बुलाते हो, क्या परेशानी है, आप हमें बताएं, हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं, तो आपने फिर भी कोई जवाब नहीं देना जब तक आपकी 11 तस्बीहात पूरी नहीं हो जाती। जब 11 तस्बीहें पूरी हो जाएं उसके बाद भी ये खड़े हैं तो आपने हसार के अंदर रहते हुए जब ये फिर सवाल करें कि आपने हमें क्यों बुलाया है, क्यों बुलाते हो, तो आप इनसे कहें कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, अपने दुनियावी कामों के लिए आपसे दोस्ती रखना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे जो दुनियावी काम हैं उनमें मेरे साथ इमदाद करें, मदद करें, मेरे काम काज जो हैं उन्हें आप करते रहें। फिर इनसे आप वादा वईद लें, कौलो इकरार लें, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम लें 3 मरतबा। जब ये कसम दें और पाबंद हो जाएं कसम के बाद, तो इनसे निशानी मांगे, ये आपको निशानी देंगे। जब ये आपको निशानी देंगे तो आप इनसे पूछें कि जब आपको बुलाना हो, जिस वक्त बुलाना हो, उस वक्त कैसे आपको बुलाया जाए, तो वो अपने निशानी जो देंगे उसका तरीक़ा कार आपको बताएंगे कि भी कैसे करना है। वो आपके और उनके दरमियान ये बातचीत होगी। उसके बाद इनकी खुराक के मुतल्लिक या जो भी ये आपसे डिमांड करते हैं वो सोच समझ कर इनसे वादा वईद आपने पूरा करना है और हर वक्त इन्हें अपने साथ रखने की कोशिश नहीं करनी। जिस वक्त ज़रूरत पेश आए, जिस वक्त काम हो, उस वक्त ही बुलाने का इनसे वादा लेना है आपने। अदरवाइज़ इनसे वादा लेना है कि आप ना मुझे ना मेरे अहले खाना को किसी भी मसाइल में तंग नहीं करेंगे। ये भी आपने उनसे कसम को इकरार लेना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये सब बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और ये अमल है, जो भी करना चाहे मेरी तरफ से उसको आम इजाज़त है, आम इजाज़त है, आम इजाज़त है। कमेंट्स में इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, पर्सनल में इसकी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। बस जो करना चाहे वो खामोशी से करे, क्योंकि मैंने देखा है कमेंट्स में भी और पर्सनल में मुझे कॉलिंग करके लोगों ने बहुत बताया जिन्नाती अमल जो पहले मैंने दिया था माँ और बच्चा का, बहुत सारे लोग उसमें कामयाब हुए, लेकिन कमेंट्स में बताने से गुरेज करते हैं, बुखल से काम लेते हैं लोग। और ढाइया की एक मुठ का मैंने अमल बताया था, उसमें लोग बड़े कामयाब हुए। फिर मैंने ढाइया की हाजरात बताई थी, उसमें लोग बड़े कामयाब हुए। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोग बखील हैं, लोग बखील हैं, बुखल से काम लेते हैं। कमेंट्स में ये बातें नहीं बताते, पर्सनल में मुझे फ़ोन करके बताते हैं, अब जी आगे क्या करें, अब आगे क्या करें जी, ऐसे किया हमने, वैसे किया। मैंने जितने भी आज तक अमल दिए हैं, दयानतदारी ईमानदारी से दिए और बिला बुखल के दिए, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी व कामरानी से सरफराज फरमाएगा। मेरी तरफ़ से इजाज़त है, आम इजाज़त है। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आम इजाज़त है, पर्सनल में इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। दुआओं में मुझे याद कीजिएगा, अपना, अपने घर वालों का, अपने अड़ोस पड़ोस का, अपने अजीज़ व अकारब का ख्याल कीजिएगा। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी और कोरोना के मुतल्लिक एक नक्श दिया था जिससे आफात नागहानी से बचा जाता है, और उसका विर्द भी बताया था, लेकिन यूट्यूब में वो शाया नहीं होने दी, पता नहीं क्या मसला था।
تو اس لیے پھر آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، تو اسے قبول کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ تنگ آ چکے ہیں جنات کی حاضری کر کے آج تک جنہیں کامیابی نہیں ملی، میرا کھلا چیلنج ہے اسے کریں اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔